السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات لازمی کلاس 9 فیڈرل بورڈ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے درس الاول مکمل کر لیا تھا، اس کے الفاظ معنی، سوال جواب اور ترجمہ۔ آج کی کلاس میں ہم درس الثانی الف، اس رکوع کے آخر میں جو سوالات و جوابات ہیں ان کے ہم جواب مکمل کریں گے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ اور الفاظ معنی ہم اس سے پہلے والے کلاس میں مکمل کر چکے ہیں۔ آپ بچے اپنی کتابوں میں دیکھیے، درس الثانی الف اس رکوع میں آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 37 تک ہم نے ترجمہ مکمل کر لیا ہے، الفاظ معنی مکمل کر لیے ہیں۔ اس رکوع کے آخر میں سوال کون کون سے ہیں؟ تو پہلا سوال ہے تقویٰ کی علامات۔ رکوع کے آخر میں یہ پہلا سوال ہے کہ تقویٰ کے انعامات کون کون سے ہیں سورہ انفال کی روشنی میں۔ اب ہم نے اس کا جواب اسی رکوع میں سے نکالنا ہے، بنانا ہے۔ تو آج جب اس رکوع کے آیت مبارکہ نمبر پہلی آیت جو ہے، یعنی آیت نمبر 29 جب آپ اس کو پڑھیں گے تو پہلی آیت آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ پہلی آیت مبارکہ ترجمہ اس آیت مبارکہ کا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، متقی بن جاؤ، تو یجعل لکم فرقانا، وہ تمہارے لیے امر فارغ پیدا کر دے گا، ویکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، ویغفر لکم، تمہاری بخشش کر دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ اب کیا اس سوال کے جواب میں ہم یہ پوری آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھ دیں گے تو جواب ٹھیک سمجھا جائے گا؟ قطعاً نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ہم سے ایک شارٹ کویسچن پوچھا گیا تقویٰ کے انعامات کا، ہم سے آیت مبارکہ کا ترجمہ نہیں پوچھا گیا، لہٰذا ہم نے اس جواب کو بنانا ہے۔ کیسے؟ ہم نے چند ایک عنوانات لکھنے ہیں تاکہ ہم اس سوال کے جواب کو مزید وضاحت کے ساتھ اچھے طریقے سے بیان کر سکیں، لکھ سکیں۔ تو تقویٰ کے اس آیت مبارکہ میں 3 انعامات تحریر کیے گئے ہیں، 3 انعامات۔ پہلا انعام فرقان یا امر فارغ، دوسرا انعام گناہوں کا مٹنا، اور تیسرا انعام بخشش۔ اب دیکھیں آیت مبارکہ کے ترجمے کی طرف، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تمہارے لیے امر فارغ یا فرقان پیدا کر دے گا۔ دوسرا ویکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، ویغفر لکم، تمہاری بخشش بھی کر دے گا۔ اب ہم نے اس سوال کے جواب کو یوں پوائنٹس کی صورت میں وضاحت سے لکھنا ہے، ترجمہ نہیں لکھنا۔ اس پہلے عنوان کی پوائنٹس کی وضاحت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کافروں سے علیحدہ کر دے گا، امر فارغ پیدا کر دے گا، یعنی آپ کو کافروں سے علیحدہ کر دے گا، یا آپ کو ایسی صفت عطا کرے گا کہ آپ ٹھیک اور غلط میں، حق اور سچ میں، جھوٹ اور حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکیں گے۔ یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے گا۔ یہ پہلے کی وضاحت۔ دوسری، اور تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ
सयातिकुम, आपके पिछले गुनाहों को मिटा देगा। वयग़फ़िर लकुम, और तुम्हारे अल्लाह ताला बख्शिश भी कर देगा। तो आपने इस सवाल का जवाब उन्वानात की मदद से लिखना है, तो आपके बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक मुकम्मल नंबर के हकदार करार पाएंगे। वगरना आयत मुबारका का सिर्फ तर्जुमा लिखने से आपको शायद उसके मुकम्मल नंबर ना मिल सके। तो उम्मीद है आपको पहला सवाल अच्छे तरीके से समझ आ गया। अब हम जाते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल क्या है? सवाल नंबर 2 है वक़िद यक़ूलु बिकल लज़ीना कफ़रू में किस वाक़या की तरफ इशारा है? इसमें किस वाक़या की तरफ इशारा है? मैं मुख्तसर सवाल में लिखा है, देखिए। जब इस आयत मुबारका का तर्जुमा मैंने आपको पढ़ाया था तो शायद आपको थोड़ी सी वजाहत के साथ मैंने बता दिया था। इस आयत मुबारका में 2 चीज़ों की तरफ इशारा है। पहला, वो जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मशवरा हो रहा था, और दूसरा, जब आपको वही के ज़रिए उस मशवरे की इत्तला दी, उसी में आपको एक और हुक्म भी मिल गया। तो थोड़ी सी वजाहत के साथ मैंने उस वक्त आपको ये सवाल का जवाब बता दिया था। आप सबका लेक्चर में इसको सुन सकते हैं। इसके उन्वानात जैसे मैं पहले आपको बताता चला आ रहा हूँ कि आपने उन्वानात के तहत जवाब लिखना होता है। तो इसके उन्वानात में सबसे पहले आपने एक वाक़या थोड़ा सा मुख्तसर लिखना है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वाक़या दारुल नदवा में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये मशवरा हो रहा था कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या किया जाए। कुफार के लश्कर जमा हुआ, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या किया जाए। फिर 3 तजावीज़ आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सामने आए। तीनों के नाम लिखने हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह कत्ल कर दिया जाए, या आपको उहद बदर जला वतन कर दिया जाए, या आपको कैद कर दिया जाए। फिर आपके कत्ल पर इत्तिफाक हुआ, और 3 तजावीज़ की बात फिर आपने हिकमत अमली की आता है, लेकिन उसको कुछ छोड़ दें। इशारा हमें लिखते हैं, इशारा। अब आपने इसमें लिखना है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां इस वाक़े में आपके मुताबिक जो कुछ मशवरा हो रहा था उसकी इत्तला की गई, वहीं इस आयत मुबारका में आपको इस बात की तरफ भी इशारा किया गया कि आप हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जाएं। तो ये एक मुख्तसर सा इस सवाल का जवाब हो गया कि आपने वाक़े में चंद बताना है कि क्या हो रहा था आपके बारे में, फिर उसमें कितनी आराम सामने आई और इत्तिफाक किस पर हुआ। इसमें मैंने फैसला भी आप लिख सकते हैं इसके दरमियान में जब मान करके फैसला कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इन 3 आराम में से किसके मुताबिक फैसला हुआ, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत मुबारका में इस बात की तरफ इशारा किया गया कि आप हिजरत करके मदीनातुल मुनव्वरा तशरीफ ले जाएं। तो ये हमने सवाल नंबर 2 का भी मुख्तसर सा जवाब मुकम्मल कर दिया। सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 देखिए, कुफार के मुतालबे के बावजूद अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब नाज़िल क्यों ना किया? जी, कुफार ने अल्लाह ताला से मुतालबा किया था कि ए अल्लाह का ये कुरान हक है और तेरी तरफ से भी है, तो हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा या हमारे ऊपर दर्दनाक अज़ाब है।
تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن حق بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بھی ہے، تو پھر یہ سزا کے مستحق ہوئے، اب ان پر عذاب آنا چاہیے تھا، مگر 2 وجوہات ایسی تھی جن کی وجہ سے عذاب نازل نہ ہوا۔ اب آپ نے اس سوال کا جواب کیسے بتانا ہے؟ جواب بتاتے وقت آپ نے لکھنا ہے کہ 2 وجوہات کی بنا پر، سب سے پہلے 2 وجوہات کی بنا پر کفار پر عذاب نازل نہ ہوا۔ اس کی پہلی وجہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، اور دوسری وجہ استغفار۔ کفار اپنے اس مطالبے کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں درمیان میں موجود تھے، اور یہ دوسری بات کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے تھے، اس وجہ سے عذاب نازل نہ ہوا۔ اب آپ نے اس جواب کو اس ترتیب سے لکھا، حالانکہ آپ جب ہم قرآن مجید کے اس رکوع کی طرف جاتے ہیں تو اس آیت میں کا ترجمہ یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ نہیں لکھنا۔ کیوں نہیں لکھنا؟ آپ کو میں بارہا پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ سے قرآن آیت کا ترجمہ نہیں پوچھا گیا، بلکہ آپ سے ایک شارٹ کویسچن پوچھا گیا، آپ نے اس کا جواب بنانا ہے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان موجود تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہوا، اور چونکہ وہ لوگ اپنے گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے تھے، اس وجہ سے بھی ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آیا۔ تو اب اس کا جواب کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا، یوں عنوانات کی مدد سے۔ اور پھر اس کے بعد 2 آیت مبارکہ کی آپ سے وضاحت پوچھی گئی ہے۔ پہلی آیت مبارکہ یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اس کا بالکل یہی جواب ہے جو آپ کو یہاں بتا دیا۔ اور دوسرا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ۔ کفار وہ ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، وہ عنقریب اور مال بھی خرچ کریں گے، پھر یہ ان کا مال خرچ کرنا ان پر افسوس کا باعث ہوگا، اور پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور ان کو اپنوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کفار نے جتنے بھی مطالبے اس سے پہلے اسلام کو مٹانے کے لیے کہ وہ بھی سارے ناکام ہوئے، اور آئندہ وہ جتنے بھی اور منصوبے کریں گے دنیا میں بھی ناکامی ہوگی، آخرت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ یہ اس آیت مبارکہ کی تھوڑی سی وضاحت ہے، اگرچہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ جو مفہوم کا سوال ہے یہ فیڈرل بورڈ کے پیٹرن کے مطابق اب سوال نہیں آتا، لیکن پھر بھی آپ کو بتا دیا۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے الدرس الثانی الف کے آخر میں جتنے شارٹ کویسچن اور ان کے آنسر تھے وہ سارے کے سارے مکمل کر لیے۔ امید انشاءاللہ آپ کو سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔